تو ایک حدیث ہے جو ترغیب و ترہیب میں بھی لکھی ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت علقمہ بن سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا، کچھ گروہوں کا ذکر کیا اور ان کی بھی حضور نے تعریف کی۔ مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ذکر کیا اور پھر رسول اللہ نے ان کی تعریف کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے، اس قوم کا کیا بنے گا جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، جو اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں دیتے، جو اپنے پڑوسیوں کو نصیحت نہیں کرتے، جو اپنے پڑوسیوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور اپنے پڑوسیوں کو برائی سے روکتے نہیں۔ اس قوم کا کیا بنے گا؟ پڑوس جو ہوتا ہے، ایک تو پڑوس وہ ہوتا ہے جو گھر سے گھر ملا ہوا، وہ بھی پڑوس ہے، اور ایک پڑوس وہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ملنا ملانا ہے، تو وہ بھی معاشرت اور مخالطت کے لحاظ سے، میل ملاپ کے لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ آفس میں جا رہے ہیں تو برابر والا آپ کا کام میں بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کے ایک لحاظ سے پڑوسی ہے۔ تو پڑوسی اس حساب سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب پڑوسی کا پڑوسی پر جو حق ہے، بہت سے حقوق ہیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کا کیا ہوگا، اب جو نہیں سکھاتے، واعظ نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، بھلائی کا حکم نہیں دیتے، ان کے بارے میں پہلا فرمان۔ پھر دوسرا فرمان ان کے لیے جو سیکھنے نہیں آتے، ان کے لیے فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو سکھاتے نہیں ہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں دیتے، ان کو نصیحت نہیں کرتے۔ پھر رسول اللہ نے اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا واللہ، اللہ کی قسم ہے، ضرور ایک قوم ایسی ہوگی جو اپنے پڑوسیوں کو سکھائے گی اور انہیں دین کی سمجھ دے گی، ان کو نصیحت کرے گی، ان کو بھلائی کا حکم دے گی، ان کو برائی سے روکے گی، اور ایک قوم ضرور ایسی بھی ہوگی کہ جو اپنے پڑوسیوں سے سیکھے گی، دین کا علم حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، سیکھنے والے سکھانے والے یہ کام نہ کریں، تو رسول اللہ فرماتا ہے اول آجلنہم العقوبۃ فی الدنیا، پھر میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ دنیا میں ان کو سزا دے، ایسے لوگوں کو دنیا میں سزا دے۔ کہ سکھانے والے سکھاتے نہیں ہیں، سیکھنے والے سیکھتے نہیں ہیں، نصیحت کرنے والے نصیحت نہیں کرتے، نصیحت دینے والے نصیحت نہیں دیتے۔ جو معلم ہے وہ سکھاتا نہیں، جو متعلم جس کو سیکھنا ہے وہ سیکھتا نہیں ہے، جس کو سمجھ ہے وہ سمجھاتا نہیں، اور جس کے پاس سمجھ نہیں ہے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اگر معاشرہ اس نہج پہ، اس ڈگر پہ چلے گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ان کو سزا ملے۔ اور آج جو امت مسلمہ کا حال ہے، اس کو اگر سنجیدگی سے دیکھ لیا جائے تو ہم سزاؤں میں جی رہے ہیں۔ اب یہ فرمان جاری کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، اپنے کاشانہ اقدس میں واپس تشریف لے گئے۔ اب کچھ لوگوں نے گفتگو کی تو آپس میں بات چیت ہوئی، کہا من ترونہ عنا بہؤلاء، رسول اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں اتنے سخت لب و لہجے میں تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو وہ لوگ کون ہیں، حضور کی مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا شاید نبی علیہ السلام کی مراد وہ اشعری لوگ ہیں۔ صحابہ میں جو اشعری تھے یہ بڑا پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ تھا، ان کے پاس علم تھا، تفقہ، سمجھ بوجھ۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو فقہا ہیں، دین سمجھتے ہیں، اور ان کے جو پڑوسی ہیں جفات من اہل المیاہ والعراب، ان کے پڑوسی بدو ہیں، دیہاتی ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ابھی تک ان کے اندر وہ
طرز جہالت موجود ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے ان کے پاس، تو خود تو یہ دین کو سمجھتے ہیں لیکن اپنے ان پڑوسیوں کو نہیں سکھاتے، ان کو نہیں سمجھاتے۔ شاید رسول اللہ کی مراد یہی لوگ ہیں۔ تو اب یہ بات کسی نے ان صحابہ تک پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ اشعری صحابہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک قوم کا ذکر کیا خیر کے ساتھ، آپ نے ان کی اچھائی بیان کی، ان کی خوبی بیان کی، اور آپ نے ہمارا ذکر شر کے ساتھ کیا، آپ نے ہم میں شر کو پایا، آپ نے ہمارا شر بیان کیا۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا حال کیا ہوگا، آپ ہمیں فرمائیں۔ تو رسول اللہ نے پھر وہی فرمان دوبارہ جاری کیا، فرمایا کہ ضرور ایک قوم ایسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو سکھائے، ان کو سمجھ بوجھ دے، ان کو بھلائی کا حکم دے، ان کو برائی سے روکے، ان کو نصیحت کرے، اور ایک قوم ایسی ضرور ہونی چاہیے جو اپنے پڑوسیوں سے سیکھے، سمجھے، دین میں تفقہ حاصل کرے، اور اگر یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں چاہوں گا کہ دنیا میں ان کو سزا ملے۔ تو اب انہوں نے پھر عرض کیا ہے رسول اللہ انفتنن غیرنا، انفتن غیرنا، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھانے کے پابند ہیں، ہم ان کو بھی یہ سب چیزیں سمجھائیں، اس چیز کی ہم پر ذمہ داری ہے، کیا ہم پر لازم ہے؟ تو رسول اللہ نے پھر یہی الفاظ دوبارہ دہرائے کہ سیکھنے والے بھی ہوں اور سکھانے والے بھی ہوں، نہیں تو پھر میں چاہتا ہوں کہ ان کو دنیا میں سزا مل جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر یہی فرمان، پھر انہوں نے پوچھا، تیسری مرتبہ پھر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو وہ جو اشعری صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1 سال کی مدت آپ دے دیں، 1 سال کی مہلت آپ ہمیں دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 1 سال کی مہلت دی۔ کس لیے مہلت دی؟ تاکہ وہ دوسرے اپنے ان پڑوس میں قرب و جوار میں رہنے والے ان دیہاتی یا اعرابی صحابہ کو دین سکھائیں، ان کو سمجھ بوجھ دیں، ان کو نصیحت کریں۔